کہ موت ایک پل ہے اور اس پل کے ذریعے سے چلا۔ پل ہوتا کیا ہے؟ زمین کے دو حصوں میں، یعنی زمین کا جب دریا بہتا ہے تو دریا کی وجہ سے خشکی دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، ایک دریا کے اس پار، دوسرا اس پار۔ تو اب اس پار سے اس پار جانے کے لیے اطمینان اور راحت کے ساتھ پل بنایا جاتا ہے۔ تو ویسے ہی دو جہان ہے، جہان مانے دنیا، ہمارے یہاں دو جہان بولا جاتا ہے، دو دنیا ہے، ایک جس میں اس وقت ہم موجود ہیں اور دوسری اس پار والی۔ یہاں سے ہم اس پار کیسے جائیں گے؟ تو صرف ایک صورت ہے اور اس صورت کا نام ہے موت۔ لہذا حدیث میں تعبیر کیا گیا کہ موت ایک پل ہے جس سے گزر کے انسان ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ تو موت سب کو آنی ہے، گزرنا یعنی اس پل سے سب کو گزرنا ہے بغیر پروردگارا۔ اس پل سے اس پار جانے کے لیے اتنا جھمیلا کیوں بنایا؟ ارے صرف پلی سے گزارنا تھا تو پھر دنیا میں کیوں بھیجا؟ تو قدرت آواز ہے کہ دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میرے کمال کا اظہار ہو سکے، اور اگر اظہار کمال مقصود نہ ہوتا تو تخلیق بشریت پہ کبھی رب اپنا قصیدہ نہ پڑھتا، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ کہ پروردگار وہ ہے کہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ تخلیق انسان کو اس نے یہ قصیدہ پڑھا تو اپنی اہمیت و عظمت کو اجاگر کرنا ہے۔ اب اس کو یوں سمجھ لیں کہ ماں باپ کی اہمیت کب واضح ہوگی؟ جب اولاد ماں باپ کے لیے سبب بدنامی ہوگا، ذلت و عار ہوگا، نافرمان ہوگا، یا جب ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، ان کے نام کا سبب بنے گا، تب ہوگی۔ تو ہر انسان یہی کہے گا کہ ماں باپ کی عزت اس وقت ہوتی ہے کہ جب بچے لائق ہوتے ہیں، عزت دار ہوتے ہیں، ان کے نام و نمود کو بڑھاتے ہیں اور بدنامی کا سبب بن جاتے ہیں۔ جب نافرمان ہوتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے ناک میں دم کر دیتے ہیں۔ تو یہی حال ہے بندوں کا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کے نام کو بلند کرتے ہیں۔ اگر یقین نہ ہو تو کربلا دیکھ لیجئے کہ حسین نے اللہ کے نام کو کیسے بلند کیا۔ اور جو پست ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، شریعت کے مخالف ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نام کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ ہمارے ذلیل کرنے سے ذلیل نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ہم اچھا کریں تو قدرت کو ہم پہ فخر ہوتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو، میرا بندہ، اس کے جسم کو ہم نے ضروریات کا مجموعہ بنایا ہے، ہر وقت اسے کچھ نہ کچھ ضرورت ہے۔ مثلا شب ہے، اس کے جسم کو آرام کی ضرورت ہے۔ اے میرے فرشتوں دیکھو تو میرے اس بندے کو اس وقت رات کے اندھیرے میں جب اس کے جسم کو آرام کی ضرورت ہے، اس نے بستر کو چھوڑ کے مصلی عبادت بچھا کے مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، محو گفتگو ہے، مجھے اپنے اس بندے پہ فخر ہے۔ یہ ہے، لہذا
اس کائنات کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے تو اس کا ادب یہ تھا کہ ہم اس کائنات میں اپنی زندگی کو کامیاب اور باعزت گزاریں۔ اب ہماری زندگی کامیاب کیسے ہوگی؟ یوں تو میں نے سورج میں کہا ہر آدمی جو پیدا ہو گیا اسے مرنا ہے۔ اور ایک چیز اور بیان کر دوں کہ چاہے مصیبت ہو یا خوشی اور آرام، کسی کو بقا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ارے جب دنیا ہی کو بقا نہیں ہے تو اس کے اندر آرام کو بقا کہاں سے ہوگی؟ اس کے اندر مصیبت اور آفات کو بقا کہاں سے ہوگی؟ لہذا وہ خوش نصیب ہیں کہ جس نے دنیا کی مصیبت کو گلے لگایا مگر اللہ کی رضا کو نہ ٹھکرایا۔ اب وہ بد نصیب ہیں کہ جس نے رضائے پروردگار کو ٹھکرا کے دنیا کے آرام کو گلے لگا دیا۔ یزید کیا ہے؟ یزیدیت کیا ہے؟ دنیا کے آرام۔ آج آپ فیصلہ کیجئے، امام حسین صاحب سن 61 ہجری میں شہید ہو گئے، ساری مصیبتیں ختم ہو گئی یا نہیں؟ مگر جب اللہ کے نام پہ اپنی جان قربان کی تو اللہ نے ایک چھوٹا سا ہدیہ یہ دیا، شرف یہ دیا کہ دنیا کی ہر قوم سوائے بدبختوں کے جب بھی حسین کا نام لیتی ہے تو عزت کے ساتھ لیتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، کافر ہو، مگر جب حسین کا نام آ جاتا ہے تو عزت کے ساتھ۔ اب ہندو میں پوچھ لیجیے، یہ مسلمان نہیں ہے مگر عزت کے ساتھ حسین کا نام لیتے ہیں۔ اور یزید حکومت والا تھا، تخت و تاج تھا، حسین کو قتل کر دیا، سب کچھ اپنے مرضی کے اعتبار سے کیا۔ کتنے دن تک؟ ارے 61 کے بعد 4 سال رہا، 65 میں ختم۔ آج تک کوئی ہے ایسا جو طیب النسل ہو اور یزید کا حمایتی ہو؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کی حمایت کرنے والے ظالم کے علاوہ کوئی نہیں ہوتے، مگر مظلوم کی حمایت کرنے والا ہر انسان ہوتا ہے، چاہے اپنا ہو یا بیگانہ ہو۔ تو حسین نے شہادت دے کر کے قیامت تک کے انسانوں کو یہ درس دیا ہے کہ اگر خدا کے نام پہ موت دی جائے تو قبول کر لینا، اس لیے کہ آج تم مرو گے مگر تمہارا ذکر قیامت تک زندہ رہے گا۔ اگر دین کی مخالفت میں تمہیں حکومت رائے بھی دی جائے تو قبول نہ کرنا، ٹھوکر مار دینا۔ اور اگر لالچ میں آ گئے تو نہ حکومت رائے ملے گی نہ عزت ملے گی، اور قیامت تک ذلیل ہوگے۔ اور جو اس دنیا میں قیامت تک ذلیل ہے، جنت اللہ نے ذلیلوں کے لیے نہیں بنائی ہے۔ جنت جانتے کیا ہے؟ جنت اس نازک جگہ کا نام ہے جو آدم کے ترک اولا کو بھی برداشت نہ کر سکے، بلکہ آدم کو زمین پہ بھیج دیا جائے تو وہ بدنام زمانہ اور لعنتیوں کو قبول کرے گی۔ جنت میں صرف وہی جائیں گے جن پہ اللہ کا درود و سلام ہے، نبی کی جن کے ساتھ حمایت ہوگی۔ لہذا میں نے جو حدیث پڑھی، یہ حدیث کیا ہے؟ پیغمبر اعلان کر رہے ہیں، الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، یقین کر لو، جو اہل بیت کی محبت پہ مرا وہ
शहीद है। शहीद शहादत एक तमगा है जो सबको नसीब नहीं होती। शहादत कैसे मिलती है? तो आम लफ्ज में अगर गूगल पे आप जो है सर्च करेंगे देखेंगे कि शहादत तो ये होगा जो राह खुदा में कत्ल किए गए, उनको जो ओहदा मिला उस ओहदे को शहादत कहते हैं। जो कत्ल किए गए वो शहीद हैं। तो जो राह खुदा में कत्ल होता है वो शहीद बनता है। तो ये आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरने वाला कैसे शहीद है? तो याद रखिएगा, जो राह खुदा में कत्ल हो गया वो जिंदगी में एक मर्तबा कत्ल हुआ, और जो मुहिब्बे अहले बैत होता है वो जिंदगी में रोज कत्ल होता है। कभी अहले बैत के खिलाफ लोगों के प्रोपेगेंडे सुन करके, कभी ताने सुन करके, कभी अहले बैत के खिलाफ लोगों की बातें सुन करके, और वो सब बर्दाश्त करता है। और ये बर्दाश्त करना कत्ल के बराबर है। मैं इसकी एक मिसाल यूं दे देता हूँ। कोई भी जानवर बगैर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहे, उस जानवर का बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के जब काटते हैं तभी खाते हैं। अगर बगैर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहे जानवर मर जाए तो उसका खाना हलाल है या हराम? कहते हैं जानवर के लिए ज़बीहा है, और ज़बीहे का मतलब यह है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के उसकी गर्दन को काटा जाए, पाक जानवर हो, नजिस नहीं तो बाद में कहेगा मगर मतलब किसी भी जानवर को, तो कह रहे पाक जानवर। लेकिन अल्लाह ने कहा कि याद रखना जानवर जो पाक है उसके हिल्लत के लिए, उसके खाने के लिए शर्त यह है कि बिस्मिल्लाह व बिल्लाह या बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के जब उसे ज़िबा किया जाए तभी खा सकते हैं। मैंने कहा परवरदिगारा हर जगह कहा, हर जगह यही कानून है, मगर एक जगह कानून बदल गया। वो कानून क्या है? जब मछली को हमने तालाब से निकाल लिया, दरिया से निकाल लिया, अब न छुरी चली, न तलवार, न चाकू, न बिलेट और न बिस्मिल्लाह, भाई ये क्या हो गया? कहा ये दरिया से निकल गई, यही उसका ज़बीहा हो गया। तो जो मैदान में तलवार से कत्ल हुआ वो अलग शहीद है, और जो हुब्बे अहले बैत पे मरता है बल्कि जिंदगी गुजारता है वैसे ही है जैसे पानी से मछली को निकाल लिया जाता है कि उसकी शहादत वाक़ई हो जाती है। अहले बैत का मकाम बहुत बुलंद है। अभी पाकिस्तान में एक बिल पास हुआ, कल मैंने इसका तज़किरा किया था, हालांकि अभी पास किया गया मगर रद्द भी है, बड़ा मसला है। जानते क्या बिल? नामूसे सहाबा। भैया कुरान की कौन सी आयत है? ये मुसलमान कुरान के मुताबिक नहीं चलते, शैतान के मुताबिक चलते हैं। भैया कुरान ने जिसकी हिमायत का ऐलान किया कभी उसके मुतालिक भी सोचा? आयत कुर्बा चीख चीख के कह रही है कि नबी की मेहनतों की उजरत अहले बैत की मोहब्बत है, मगर इन मुसलमानों को गैरत नहीं आई कि कोई बिल पास करे अहले बैत अतहार की हिमायत के लिए। अहले बैत को कत्ल करते हैं और सहाबियत की नामूस की हुर्मत की बात करते हैं। इस्लाम है? इस्लाम इसको नहीं कहते। जो अहले बैत का मुखालिफ हो जाए वो मुसलमान कहे जाने के लायक नहीं है। अगर यकीन न हो तो नबी का फरमान सुन लीजिए। नबी ने फरमाया था या अली हुब्बुका ईमान, या अली हुब्बुका ईमान व बुग़्ज़ुका कुफ्र व निफाक़। ए अली तुम्हारी मोहब्बत का नाम ईमान है और तुम्हारी दुश्मनी कुफ्र है, मुनाफिकत है। और इस बिल के जरिए से किसे बचाना है? यजीद को, उसके बाप को। क्यों भाई? अरे ये शिया लोग जो है हर वक्त यजीद को बुरा भला कहते हैं, इसलिए कि जब हम कहते हैं यजीद बुरा था तो पूछने वाला है जब बुरा था तो लाया कौन? तो ये हुआ कि उसका बाप अगर अच्छा था तो बुरे को क्यों लेके आया? तो कहेंगे कुनत हम जिन्स परवास
کبوتر با کبوتر باز با باز، جو جیسا ہوتا ہے اپنے جیسے تلاش کرتا ہے، تو جیسا باپ تھا ویسا ہی بیٹا، تو پھر پوچھا جائے گا تو اسے کون لایا، تو تیسرے صاحب پھنسیں گے اسے کون لایا، تو دوسرے صاحب پھنسیں گے اسے کون لایا، پہلے صاحب پھنسیں گے انہیں کون لایا، تو سب دفاعی پھنسیں گے۔ لہذا ایک ایسا بل پاس کر دو کہ جس سے ان کی بولتی بند ہو جائے، یہ نہیں جانتے کہ ہم سلمان کے پیروکار ہیں، دار پہ بھی چڑھ کے علی علی کہیں گے، ہم کسی دھمکی میں آنے والے نہیں ہیں۔ یہ بڑی دور کی سیاست ہے۔ اور یہی نہیں، پاکستانی ایک مولوی کہہ رہا ہے ان کا کلمہ بھی گالی ہے۔ کیا کلمہ ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل۔ یہ علی کو خلیفہ بلا فصل سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دین کو نہیں مانتے۔ ہم نے کہا بھیا دین کو رسول نے بنایا ہے، جب نہیں بنایا اور دین نبی کے زمانے میں مکمل ہو چکا تو یہ تمہاری شیطنت ہے کہ مسلمانوں کے سر پہ لاد رہے ہو۔ اور علی کا مسئلہ ہے تو غدیر چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ اس لیے ضروری تھا کہ وہ خلیفۃ بلا فصل کہا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ بعد والے رسول کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ امت کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو برا کسے لگے گا؟ اگر ہم کسی کو کہیں بنا کر کے بھیجیں اور لوگ اس کی مخالفت کریں تو ہم کو برا لگے گا یا نہیں؟ اب معلوم ہے کہ مثلا نفیس صاحب نے کسی کو بنا کے بھیجا، لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو ہم کو برا لگے گا؟ بھائی جو بناتا ہے جب اس کی بننے والے کی مخالفت ہوتی ہے تو بنانے والوں کو برا لگتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہمارے اس خلیفۃ بلا فصل کے کلمہ کیوں لوگوں کو برا لگ رہا ہے؟ اس لیے کہ جن لوگوں کو معلوم ہے کہ انہیں نبی نے نہیں بنایا ہے، ہمارے باپ دادا نے بنایا ہے، انہیں یہ بات بری لگتی ہے کہ یہ ہمارے باپ دادا کے خلاف جا رہے ہیں۔ واضح چیز ہے، مطلب جب دین مکمل ہو گیا تو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی نے فرمایا جو بھی اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ اہل بیت کی محبت کتنی عظیم ہے اور کتنی دشوار ہے۔ آپ دیکھ لیجیے اپنے پاکستان میں، پاکستان بنا کیسے؟ آج ہی کے دن بنا ہے۔ ایک پاکستان مولانا تقریر کر رہے تھے کہ یہ جو شیعہ کو کافر کہہ رہے ہیں، ان کافروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان کس کا ہے۔ پاکستان کو جس نے بنایا اس کا نام ہے محمد علی، جس نے اپنی دولت لگائی اس کا نام ہے فاطمہ، جس تاریخ کو بنا وہ ہے 14، جس وقت بنا 12:05۔ ارے اتنی تعداد کے بعد بھی نہ سمجھ میں آیا کہ یہ ملک شیعہ ہے یا سنی؟ ارے جنہیں شیعوں کا ملک پسند نہیں ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے۔ پاکستان آج 14 تاریخ ہے نا، آج آزاد ہوا اور کل ہمارا ہندوستان آزاد ہوا ہے، اور شیعوں کا رہنا دوبھر کر دیا گیا پاکستان میں۔ یہ نہ جانے کیسے مسلمان۔ ہمارے ہندوستان میں ہندو کی بھی تو کئی قومیں ہیں۔ کسی دن سنائی دیا کہ ایک بابن نے یادوں کے مندر میں بم مار دیا ہو، ایک نیچی ذات والے نے اونچی ذات والے کے پروگرام میں بم پھینک دیا ہو، مذہبی پروگرام ہو رہا ہو، کیرتن وغیرہ ہو رہا ہو، اس میں بم پھینکا، آج تک سنائی دیا؟ تو جسے آپ جاہل اور ناسمجھ کہہ رہے ہیں
وہ اپنے کفر کے اوپر بھی اتنے مطمئن ہیں کہ قومیں بٹی ہیں مگر ایک دوسرے کے خلاف حملہ نہیں. یہ کیسے اندھے مسلمان ہیں کہ مسجدوں میں صرف شیعہ سنی کر کے حملہ کر رہے ہیں تو مجلس حسین پہ بمباری کر رہے ہیں. مسلمان ہیں. ایسے مسلمان پہ لعنت ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے بندوں کے اوپر بمباری کرے اور گولہ باری اور بندوق چلاتے ہیں, گولیاں چلائیں. یہ مسلمان ہیں. ہاں, یہ کہاں سے آئے جانتے ہیں؟ وہیں سے آئے جس کو شام کہا جاتا ہے. شامی میں ایسے اندھے پیدا ہوتے ہیں کہ جو قتل حسین کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ورنہ تو کون نہیں جانتا تھا حسین نواسہ رسول, حسین کی ماں فاطمہ, حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد, حسین کے دادا ابو طالب حمایت پیغمبر میں آگے آگے رہنے والے, حسین کے چچا جناب امیر حمزہ, حسین کے بھائی امام حسن جنت کے جوانوں کے سردار. اور حمایت میں مسلمان کس کی کھڑا ہے؟ یزید, جس کا باپ معاویہ مکہ. جب سارے مسلمانوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی تو پورے مسلمانوں کی مخالفت کرتا ہوا اپنی 1.5 کی مسجد تیار کرتا. یزید کا دادا ابو سفیان جس نے تقریباً 80 جنگیں رسول اسلام سے لڑی, یزید کی دادی ہندا جو جناب امیر حمزہ کے جگر کو چبایا, یزید کا خاندان شرابی اور حسین کا خاندان طیب الطاہر صاحب تطہیر. اس کے بعد بھی جو مسلمان ہیں بیچارے انہیں شرابی خاندان پسند آیا اور صاحب تطہیر کا خاندان نظر نہیں آیا. آگے کربلا میں اب جو ان کے بال بچے ہیں وہی خیالات. طہارت سب کو پسند نہیں. ہاں عزیزو گفتگو جو تاریخ اسلام پڑھتے ہیں حیرت کرتے ہیں کہ کیسے یہ مسلمان ہیں کہ جس نبی نے انہیں انسان بنایا بقول ان کے درندے تھے, پست تھے, مردار کھاتے تھے, بتوں کے پیچھے بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے, کچھ بھی ان کے اندر نہیں تھی شرافت کے نام پہ. نبی نے انہیں محترم بنایا. بدلہ کس سے لیا؟ نبی کی آل کو چن چن کے. اور یہی نہیں, کربلا میں جتنے قاتلان حسین ہیں سب صحابیوں کے بیٹے ہیں. یہ سب صحابیوں کے بیٹے, اس میں کچھ صحابی بھی ہیں اور کچھ صحابی کے بیٹے جسے تابعین کہا جاتا ہے. اب یہ بل چلا ہے انہی صحابیوں یعنی جو قاتلان حسین ہیں ان کی عزت بچانے کے لیے کہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرو گے تو ہم تمہارے خلاف FIR کریں گے. تم دنیا میں چاہے FIR کرو یا نہ کرو, جو بھی یزید کی حمایت میں ہے اس کا FIR تیار ہو چکا ہے اور اس کی جگہ بک ہو چکی ہے. ہاں ایک کنیز سیدہ کئی سال ثواب کی مجلس میں بیچاری بلقیس فاطمہ, یہ علاقہ ہی آزادی کے وقت اجڑ گیا. بھائی نام سے پتہ چلتا ہے کہ جس گاؤں کے اسٹیشن کا نام بھی سادات پہ ہو یہاں حسینی کم رہے ہوں گے. یہاں حسین والوں کا جلوہ تھا, مگر ہندوستان اور پاکستان کے بٹوارے کے بعد یہ علاقہ بھی اجڑ گیا. اس اجڑے ہوئے دیار میں
حسینیت کا چراغ باقی رکھنے کے لیے یہ گھر اور 2-4 گھر جو ہیں، اس وقت کل 7 گھر ہیں نا جو حسینیت کا چراغ باقی ہے۔ اب اس شان سے نہیں محرم ہو سکتا، جیسے ہمارے یہاں گھوسی وغیرہ میں ہے، اس شان کا سادات میں محرم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کچھ پروگرام افراد سے ہوتے ہیں۔ جب افراد ہوتے ہیں تو پروگرام میں رونق ہوتی ہے، مگر جہاں تعداد زیادہ ہو وہاں اگر آپ شریک نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں تعداد نہ ہو وہاں اپنی ذمہ داری محسوس کر کے شریک ہوئیے، تاکہ کم سے کم کچھ تو تعداد ہو جائے، تاکہ مجلس میں بھی رونق آ جائے، پروگرام میں بھی رونق آ جائے۔ ہاں عزیزو، یہ بیچاری مرحومہ آزاداری سے بڑا تعلق تھا، چھوٹے چھوٹے کاغذ والے تعزیہ اپنے ہاتھ سے بنایا کرتی تھی، یہ امام بارگاہ سجایا کرتی تھی، اور بڑا اہتمام تھا آزاداری۔ ہاں یقیناً وہ افراد ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، ممکن ہے کہ ان کا بھی وہی حال ہو کہ جن لوگوں نے بٹوارے سے پہلے محرم کی رونق دیکھی ہے، وہ جب بھی بٹوارے کے بعد لوگوں کے جانے کے بعد محرم آتا ہوگا تو خون کے آنسو رو رہے ہوں گے، پروردگارا ارے کربلا میں سادات اتنے اجڑے تھے، مگر یہاں تو ہماری بستی بھی اس طریقے سے اجڑ گئی کہ کربلا کے اجڑے ہوئے سادات کا جی کھول کے ماتم بھی نہیں کر سکتے۔ تعداد کم سے کم کی جائے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جو اس جگہ کے اوپر مدرسہ قائم ہو گیا، ورنہ تو جب ہم لوگ آئے تھے تو محرم کے بعد مردانی مجلس نہیں تھی، اب سیدھی مردانی مجلس 21 سفر کو تھی، اس لیے تعداد نہیں ہے۔ تعداد بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اور یہی نہیں، میں اپنے پاس سے نہیں، کربلا میں آ کر کے ایک جملہ حسین کا استعمال کر دوں۔ جب آوان و انصار شہید ہو گئے تو مرثیہ پڑھ رہے ہیں، وَاقَلَّ نَاصِرًا، آئے میرے مددگار کتنے قلیل ہیں، اور یہی نہیں، جب آخری رخصت کے لیے آئے ہیں، اصغر بھی شہید ہو گیا، تو دستور یہ تھا کہ حسین جب بھی گھوڑے پر سوار ہوتے تھے علی اکبر و عباس سوار کرا دیتے تھے، مگر جب رخصت آخر کے لیے حسین خیمے سے نکلے تو کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی پشت کی جانب دیکھ رہے ہیں، کبھی سامنے دیکھ رہے ہیں، اور آواز دیتے ہیں، اے میرے مددگار، اے میرے شیرو، ارے تم کہاں ہو؟ ارے تمہارا مولا گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتا ہے، اے عباس، ارے کیا بھائی کو آخری لمحے میں سوار کرنے نہ ہوگے؟ ایک بار اپنے بابا کو سوار کرنے نہ ہوگے؟ اے قاسم، آگے بڑھو اور اپنے چچا کو سوار کر دو۔ خیمے سے یہ منظر جناب زینب دیکھ رہی تھی، جناب زینب تڑپ گئی اور ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئی، آواز دیتی ہے، اے میرے بھیا، عباس نہیں، علی اکبر نہیں، آن محمد نہیں، قاسم نہیں جو آپ کو سوار کر سکے، تو اے بھیا اب آپ کی یہ بہن عباس بھی ہے، اکبر بھی ہے، آن محمد بھی ہے، میں آپ کو سوار کروں گی۔ اور جناب زینب نے اپنے مہجائے کو گھوڑے پہ سوار کر دیا۔ اللہ کسی بہن کو یہ موقع نہ دکھائے کہ ایک بہن اپنے بھائی کو قتل ہونے کے لیے میدان کی جانب سوار کر کے بھیجے۔ عزیزو،
زینب نے سوار کیا، حسین مقتل میں گئے، زینب کا دل گھبرا رہا ہے، خیمے کے در سے ماں جائے کو دیکھ رہی ہے۔ ایک منزل وہ آئی کہ جب حسین نظر آتا ہے، بہن تڑپ کے خیمے سے باہر نکلی، ارے میرا بھیا کہاں ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ ایک ٹیلے کے اوپر آئی جسے ٹیلے زینبیہ کہا جاتا ہے، جب اس بلندی کے اوپر چڑھ کے دیکھا تو کیا دیکھا، حسین کے سینے پہ شمر ملعون سوار چاہتا ہے کہ سر و تن میں جدائی کرے۔ ارے بہن کی محبت، بہن تڑپ گئی، کسے پکارے، نہ اکبر ہے نہ عباس نہ یامر و مددگار۔ ایک مرتبہ جب کچھ نظر نہ آیا تو عمر سعد کی جانب رک کر کے کہا، اے پیسر سعد، ارے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے اور تو تماشا دیکھ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارا محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہمارے اس ذکر کو قبول فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، جملہ مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ پروردگارا ہمارے امام کو ہم سب سے راضی خوشنود فرما، ہمارے امام کے دور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے حوالے انصار میں شمار فرما۔ ربنا